بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ہار تب ہی ہوتی ہے جب آپ ہار مان لیتے ہیں، ورنہ کسی مشکل، تکلیف، درد میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو ہرا سکے۔ جب بے بسی کا احساس بڑھ جائے تو یہ بات یاد دہانی کے لیے کافی ہے کہ خدا کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کی ڈائری۔ آج نعمان کی ڈائری میں نے جو ڈسکشن کرنی ہے وہ کرنی ہے انزائٹی اور ڈپریشن کے اوپر۔ اچھا، یہ انزائٹی اور ڈپریشن کا جو ٹاپک میں نے آج سلیکٹ کیا، اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ اس کی وجوہات میں ایک دو میرے دوست میرے پاس آئے ہوئے تھے آج آفس میں، تو ان سے ایسی باتوں میں ڈسکشن ہوئی کہ بڑی انزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن کی حالت ہے۔ تو میں نے پہلے بھی اسٹڈی اس ٹاپک کے اوپر کرتا تھا، سنتا بھی تھا اور آبزرو بھی کر رہا ہوتا تھا لوگوں کو۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج میں اس ٹاپک کے اوپر جتنا میرا نالج ہے وہ میں آپ سے بات کروں۔ تو اصل میں انزائٹی اور ڈپریشن کا جو تعلق ہے وہ آپ کی تھاٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا اس کا انزائٹی اور ڈپریشن کا تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، انزائٹی اور ڈپریشن میں خصوصاً انزائٹی میں ایک خوف کا عالم ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر کسی چیز کا ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے اپنے بچوں کے متعلق، اپنے فیوچر کے متعلق، اپنے بچوں کے فیوچر کے متعلق، اور اس ڈپریشن، اس انزائٹی کی حالت میں اس کے اوپر بہت سے نیگیٹو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو خوف ہے، میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں کہ خوف ہے کیا۔ خوف میری نظر میں ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ نعمت کیسے ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر خوف نہ ہو، جیسے کوئی بچہ آگ کے قریب جاتا ہے تو آگ سے ہم اسے ڈراتے ہیں، یہ اس میں آپ جل جائیں گے، آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ اگر وہ اس کو خوف نہ ہو تو بچے کو تو نقصان ہو جائے گا۔ پانی کا خوف ہوتا ہے، ایک ٹھاٹھے مارتے ہوا ندی جا رہی ہے، اس میں جو بے خوف لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے ان کو، اور جن کے اندر خوف ہوتا ہے وہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ معاملات ایسے ہیں کہ خوف ایک نعمت، اس لیے میں نے اس کو کہا کہ خوف آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی بھی ہے، لیکن جب خوف حد سے بڑھ جاتا ہے، خوف اس کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، تب یہ کیفیت جو ہوتی ہے انزائٹی والی، وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتاتا ہوں۔ اچھا، آج میں آپ کو ساتھ ہی یہ میں بتاتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوف کا تعلق خیالات کے ساتھ ہے۔ آپ کے کیا علم میں ہے ایک بات کہ آپ پورے دن میں کتنی تھاٹس آپ کو آتی ہیں؟ 24 گھنٹے میں آپ کو کتنی تھاٹس آتی ہیں؟ چلو اس کو سوچیں ذرا۔ اگر آپ سوچیں گے تو یا آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا تقریباً کوئی 70,000 80,000 کے قریب ایک نارمل انسان کو 24 گھنٹے میں تھاٹس آتی ہیں۔ اب یہ اتنی تھاٹس میں کچھ پازیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں اور کچھ نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں کتنے جو ہے نا وہ نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں؟ آلموسٹ 70,000 میں سے 45,000 کے قریب تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، جو انسان کو مختلف قسم کی جو ہے نا اندیشوں میں کا شکار کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ تھاٹس ہوتی کیسی ہیں؟ جیسے کہ میں نے گاڑی چلائی اور خدا نہ خاصا آگے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی آ کے میری گاڑی کو ہٹ نہ کر دے۔ یہ ایسی خواہ کی تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ رات کو پھر 24 گھنٹے میں، کیونکہ میں نے ذکر کیا تو رات کے ٹائم بھی تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے
خواب کی شکل میں، آپ بیٹھے ہوئے رات کو سوتے سوتے اچانک ڈر جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کسی آپ ہائٹ سے نیچے گر رہے ہیں، اس قسم کی تھاٹس آپ کو آ رہی ہوتی ہیں، کوئی بری چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری نیگیٹو تھاٹس آپ کو آ رہی ہوتی ہیں. تو 70,000 میں سے تقریباً 45 to 50,000 تھاٹس ہمارے جو خیالات جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. اچھا، اب ان نیگیٹو تھاٹس میں سے 98% تھاٹس ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ایسے خواہ کی تھاٹ اپنے اوپر سوار ہوئی بھی ہوتی ہے. اور باقی جو 2% جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ اکر ہو جاتی ہیں، جس کو کہتے ہیں دیکھا میری یہ چھٹیز تھی. یہ جو تھاٹس ہوتی ہیں نیگیٹو، جو 2% تھاٹس ہو جاتی ہیں، یہ خواہ اسی خوف کی وجہ سے آپ کے اوپر طاری ہوتی ہیں اور آپ کے اوپر وہ واقعہ ہو جاتا ہے. اب میں نے آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس کے متعلق تو میں نے آپ کو بتایا. اب یہی پازیٹیو تھاٹس آپ کے لیے آپ کو جو ہے وہ انزائٹی سے اور ڈپریشن سے نکالتی ہے، اور جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں جب وہ آپ کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں تو آپ انزائٹی کا شکار ہوتے جاتے ہیں. اور انزائٹی کے شکار جب ہوتے ہیں تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا، اس میں پہلا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کو خوف ہوتا ہے، آپ ریسٹ لیس کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایسے تھکے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو ہے کنسنٹریشن جو ہوتی ہے کسی کام پہ نہیں لگ رہی ہوتی، اور آپ کی نیند جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ کے اندر ریپڈ آپ کی ہارٹ بیٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا، کبھی کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو پسینے آ رہے ہیں، اور آپ کی ہارٹ بیٹ ایسا ایسا تیز ہوتی جا رہی ہے. آپ فوراً جو ہے نا اپنے جو قریب جو دوست ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مجھے کچھ ہونے والا ہے، اور آپ کو سینے میں درد بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور آپ کو ابڈومن کے اوپر والے حصے میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی شولڈر اور بیک میں بھی پین ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ جو میں نے علامتیں، سینے میں درد، ابڈومن کے اوپر والے حصے میں درد، کمر میں درد، شولڈر میں درد، یہ ساری علامات تو ہارٹ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا سمجھیں کہ یہ میرا وہم ہے، انزائٹی میں ہوں، اور یا آپ کے جو آپ کے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ اس کو وہم ہو رہا ہے. نہیں، اس کو لے کر جائیں، اس کا وہم دور کروائیں، اس کو ڈاکٹر سے چیک کروائیں، اس کی ECG کروائیں، جو ضروری معیار جو ہوں گے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھیں گے. فرسٹ ایڈ صورت میں اس کو چیک کریں گے، اس کا BP چیک کریں گے، ECG چیک کریں گے. جب وہ فیل کریں گے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا BP بھی ٹھیک ہے، اس کا ECG بھی ماشاءاللہ نارمل آ گئی ہے، اور باقی جو ٹیسٹ اس نے کیے ہیں ETD اگر کر لیے انہوں نے وہ بھی ماشاءاللہ نارمل آ گئی ہے، اور ایکو کر لی ہے، سب ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، تو اس کو 1-2 مرتبہ جب آپ کرائیں تو آپ کو اس میں وہم میں پیشنٹ کو جو ہے جو انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوا ہے اس کو آپ بتائیں کہ بھی اب آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ ٹائم پھر ہوتا ہے اس کو لے کر چلے جائیں. آپ جب دوسری تیسری دفعہ ہوتا ہے تو پھر اس کو بتا دیں، آپ اس کو انزائٹی کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف لے کر جانا ہے. یہ میں نے آپ کو جو بتائی ہیں باتیں، یہ میں نے بتائی ہیں آپ کو ابھی انزائٹی کی. اب میں تھوڑی دیر تک آپ کو بتاتا ہوں ڈپریشن کی حالت کی کیا سمٹمز ہیں. اچھا، اب آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ انزائٹی میں کیا کیا جو ریسٹلیسنس کی پوزیشنیں ہوئی گئی، اس کو اپنے فیل ہو رہا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. جب اس کو یہ ساری چیز کیفیات ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو اب آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. تو ابھی فی الوقت میں نے آپ کو انزائٹی کے متعلق بتایا ہے. جو میرا اگلا ولاگ آئے گا اس میں میں آپ کو ڈپریشن کے متعلق بتاؤں گا، اور ساتھ ہی کوشش کروں گا انزائٹی اور ڈپریشن ان دونوں کے درمیان فرق بتاؤں گا، اور فرق کے بعد پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ میتھڈز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ میرے یہ ولاگ غور سے سننے کے بعد اگلا ولاگ کا بھی انتظار کریں، اس میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا. جب تک آپ میرے چینل، میری اس کاوش کو آپ لائک کریں
اور سبسکرائب کریں میرے چینل نعمان کی ڈائری کو، اور کمنٹس بھی دے دیں میری اس ایفرٹ کے اوپر. تو آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.